بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، ہر ایک پریشان ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین یہ دوریاں کیا مسلسل رہیں گی۔ اس حوالے سے ایک سابق جرنیل نے انتہائی عام خبر دی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب جب سے آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان کا منظرنامہ تبدیل ہوا ہے۔ اب ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اور یہ اسلام آباد شہر اقتدار کے اندر اس وقت کیا ہلچل ہے، یہ بھی انتہائی عام تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کے خلاف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے بڑے تفصیلی دلائل دیے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی آج اپنا جو مائنڈ ہے اس حوالے سے کچھ واضح کیا ہے۔ یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا انتہائی عام کیس ہے، اس کی کچھ آج کی سماعت کا حوال پہلے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور ان واقعات کے بعد ہم نے جس طرح دیکھا کہ صورتحال تبدیل ہوئی، تحریک انصاف کے کارکنان قائدین کی گرفتاریاں، پھر زبردستی پارٹی کو تبدیل کرنا، پھر کھٹک اور جہانگیر ترین کی مختلف پارٹیز کو بنانا، پھر اس کے اندر ناکامی اور عوام کا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کا غیر مقبول ہونا، تو اچانک پاکستان کی جو پوری ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں یہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ اب اس دوران جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا جو ٹرائل ہے، اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہوئی۔ بہت سارے جو سویلینز تھے وہ فوج کی کسٹڈی میں دیے گئے، بلکہ عدالتوں سے انہوں نے لے لیے، اور اب جو صورتحال ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا اعتزاز احسن کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے، سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ ان کی طرف سے، اور ایک اور درخواست گزار ہے کہ یہ جو ہے وہ فوج کی جو عدالت ہے یہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، جہاں پر وکیل کی سہولت میسر ہو، جہاں پر کوئی سننے والا ہو، تو ایک ماتحت افسر اگر وہ عدالت لگائے گا، کرنل یا بریگیڈیئر لیول کا وہ جج ہوگا، تو آرمی چیف اور جو جرنیل ہے وہ آلریڈی کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس کے اندر اپنی رائے دے چکے ہیں، تو وہ اپنے سینئرز کی رائے کے خلاف کیسے فیصلہ دے گا؟ تو اب یہ وہ معاملہ تھا جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ بنایا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق صاحب توقع کے عین مطابق وہ پتلی گلی سے نکل گئے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، ان کی چونکہ ایک رشتہ داری تھی سابق چیف جسٹس کے ساتھ، جو درخواست گزار تھے، وہ اس بنیاد پر نکل گئے۔ اب 6 رکنی بینچ نے آج یہ انتہائی عام سماعت کی ہے۔ آج کی جو سماعت ہے اس کے اندر ایک تو حکومت کی طرف سے جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ ان کی استدعا ایک مرتبہ پھر اس حد تک کہا گیا ہے کہ ہم مزید مشاورت کریں گے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے بتایا ہے کہ چھٹیاں ہیں، بہت سارے ججز اس وقت کچھ بیرون ملک ہیں، کچھ پاکستان کے اندر ہیں، تو ہمیں فل کورٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور پھر زیرو سے دلائل شروع ہوں گے، معاملہ لٹک جائے گا، تو یہ تو اپروو نہیں ہوا۔ دوسری طرف جو ہے وہ آج فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہے اس پر ایک تو تحریری دلائل جواب جمع کروایا ہے عابد زبیری صاحب نے، اور دوسرا جو ہے عمر عطا بندیال نے زبیری صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ عدالت کی توجہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں، آرمی ایکٹ کے تحت شہریوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے کیسز کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ جسٹس اجمل میاں کے فیصلے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل صرف فوجی اہلکاروں کا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ تو آج جو زیادہ دلائل انہوں نے دیے ہیں وہ اسی پہ دیے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 21ویں آئینی ترمیم فیصلے میں قرار دیا کہ فوجی عدالتیں سویلینز کے ٹرائل کے لیے نہیں ہیں۔ میری درخواست میں آرٹیکل 245 کے تحت افواج طلب کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ عدالت نے ایف بی علی کیس میں سویلین دفاعی معاملات میں ملوث نکلے
تو ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے، جو شہری افواج کی تحویل میں ہے ان کا ٹرائل آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر جو بہت بڑا نقطہ آج اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو فوج کے اندر سے کوئی بغاوت کرے، یا کوئی سویلین جو ہے وہ فوجی کسی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا معاملہ ہو جو دفاع سے متعلقہ ہو، تو اس کے اندر بھی آئینی ترمیم پھر بھی درکار ہوگی، لیکن وہ ٹرائل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جواز مہیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے۔ تو چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی فری ٹرائل کے حق میں ہیں، اور سویلین جو ہے ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ ابھی جو وہاں پہ معاملات ہیں ٹرائل نہیں شروع ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ ہم دیں گے۔ تو انہوں نے بھی آج جو ہے وہ اس کے اندر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے کہ وہ بھی شاید فوجی عدالتوں کے اندر سویلین ٹرائلز کے حق میں نہیں ہے۔ تو آج یہ سماعت تو ملتوی ہوئی ہے 3 ہفتوں کے بعد۔ اب جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے ان سے زیادہ عوام کو توقعات نہیں ہے، چونکہ اب وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور وہ سیف سائیڈ شاید لے رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، کچھ بھی حتمی طور پر اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ لیکن 2 خبریں جو ہے وہ اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ خبر ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے، یہ خبر جو ہے اس پر بات کی ہے ڈاکٹر معید پیر زادہ نے، پھر شہباز گل نے اپنے ولاگ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن آج سے 3 دن پہلے اون شہرازی صاحب ایک صحافی نما ورکر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ خبر بریک کی تھی۔ تو اگر یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، بہرحال یہ ان کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ہے۔ اب خبر جو ہے وہ بتائی گئی ہے جو معید پیر زادہ ہیں ان کے بقول تو جو ڈی جی صاحب ہیں وہ کافی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ جو ارشد شریف شہید کا مرڈر ہے اس معاملے کے اندر۔ لیکن اب اس کی وجوہات یقیناً پولیٹیکلی بھی ہوں گی۔ جب سے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں اور ڈی جی سی پر خاص طور پر الزامات لگائے ہیں، عمران خان صاحب نے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر جس طرح ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں، اور عموماً یہ بات درست ہے کہ جب کسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ایکسٹینشن کے بعد جو اس نے پھیلایا ہوتا ہے، جو کچھ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو عموماً ایکسٹینشن کا جو تجربہ ہے وہ حکومت کے لیے کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہوا، سوائے جنرل کیانی صاحب کے تجربے کی، جو آصف زرداری کا تجربہ ان کے لیے صحیح ثابت ہوا ہے۔ تو اب جو اس وقت ندیم انجم صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نہ تو کسی ٹی وی چینل نے خبر ابھی تک دی ہے، نہ کسی نے سرکاری طور پر اس کی تائید کی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کی گفتگو ہے اور چند صحافیوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ایکسٹینشن یقیناً ان کی بنتی ہے، جو حکومت ہے وہ ان سے ویسے ہی خوش ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو آخر کیا وجہ تھی کہ جنرل فیض حمید کی ایکسٹینشن جب اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا تو وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب سے موجودہ ڈی جی صاحب آئے ہیں اس وقت سے شریف زرداری مافیا ان کے لیے جو گراؤنڈ بنی ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی جو زہر ہے ان پر الزامات ہیں، تو شاید ایکسٹینشن کے بعد وہ یہ الزامات دھونے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ساری چیز ہے، اور اس وقت شہر اقتدار میں بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے۔ تائید تردید ابھی تک اس کی اس طریقے سے نہیں ہو رہی کسی بھی سطح پہ، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کا اکتوبر تک ویسے ہی ٹائم ہے، تو اب ایکسٹینشن کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ حکومت کے پاس یہ چونکہ ٹائم ہے صرف 3 ہفتے کا، اس کے بعد نگران حکومت ہوگی، ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہوں گے، تو شاید انہی 1-2 ہفتوں کے اندر جو ہے یا چند اگلے جو عام دن ہیں ان کے اندر یہ بھی ایک بڑی خبر بریک ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین مسلسل بگڑ رہی ہے، بگڑی ہوئی ہے، نئی پارٹیاں، سب کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، انتقامی کاروائیاں، لوگوں کی چادر چار دیواری، وہ تقدس پامال ہو رہا ہے، اور سارا جو حکومتی لوگ ہیں وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کام میں نہیں بھی ملوث تو وہ بھی اسی پہ ڈال کے اپنے آپ کو سیف سائڈ دیتے ہیں، اور وہ یہی تاثر دیتے ہیں نجی محفلوں کے اندر کہ بھئی یہ سارا کچھ تو وہی کر رہے ہیں، ہم تو بڑے معصوم ہیں، ہم تو آئین، قانون، جمہوریت سب کچھ مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کو علم ہے مجبوری بھی ہے۔ اور یہ خان صاحب، اب یہ جو خبر ہے وہ جنرل ریٹائر ندیم لودھی صاحب، انہوں نے ایک بڑا، خالد نعیم لودھی صاحب جو ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے
ایک خبر دی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پہلے معاملات واقعی خراب تھے، ابھی بھی جو ہے لیکن درست ہونے کی بہت امید پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو تعلقات ہیں آنے والے دنوں کے اندر بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ 3 ہفتوں کے بعد جب یہ حکومت جائے گی تو بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ اب ان کی سمجھ میں آ چکی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بعض معاملات کے اندر زرداری اور شریف وہ آپس کے اندر اس حوالے سے جو ہے وہ خائف بھی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے پینترا بدل لیا، چونکہ عوام کی رائے کے خلاف زیادہ عرصے کے لیے ٹکرانا یہ کسی بھی ادارے کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ یعنی عوام کی رائے اگر مشرق کو جاری ہو اور ادارے کہیں نہیں مغرب ہے، تو یعنی دن کو رات اور رات کو دن، یہ زیادہ ٹائم بنایا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کا ہر ایک نے تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس معاملے کے اندر جو خالد نعیم لودھی صاحب ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی یہ حکومت بس جانے کی دیر ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان ہے ان کا پرسنل جو ہے وہ اس سے پہلے ان کی نہلی ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے اور انہوں نے تاثر دیا ہے کہ شاید کچھ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کی کچھ باتیں اسٹیبلشمنٹ جو موجود ہے ان کو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور انہوں نے اندیا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہ حکومت جانے کے بعد معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے، اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر یہ بھی چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پٹیں گے، جو بھی ہوگا یہ چیز چلے گی۔ تو یہ ایک انہوں نے ظاہر ہے وہ بھی خاموش رہے کچھ عرصہ، ان پر بھی پابندیاں تھیں۔ اب پہلا انہوں نے ایک انٹرویو دی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر دی ہے جس کے مطابق اس حکومت کا ٹینیور مکمل ہونے کے بعد جو 3 ہفتے رہ گیا ہے اور کچھ دن اوپر ہے، تو اب الٹیمیٹلی 8 اگست کو چونکہ انہوں نے چلے جانا ہے تو 3 ہفتے ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک بڑی عام خبر ہے جو سابق جرنیل خالد نعیم لودھی صاحب نے دی ہے، تو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔